أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت و عقیدت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃ السلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حکیم کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اللہ پر جھوٹ باندھے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس حق آ جائے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر دوسرا، ایک تو ہیں جو حق کو جھٹلانے والے ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچا قرآن لے کر تشریف لائے۔ فرمایا اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یعنی رسول اللہ کی جنہوں نے تصدیق کی، وہی لوگ ڈر والے ہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ ہے جو اپنے رب کے پاس وہ چاہیں گے، اللہ وہی انہیں عطا فرمائے گا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، نیکوں کا یہی صلہ ہے۔ ابو جہل نے رسول پاک علیہ السلام کا انکار کیا، حضور جو قرآن لائے اس کا انکار کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسول اللہ کی شان و عظمت ہے اس کی تصدیق کی۔ تو یہاں یہ مراد ہے، یہ تمام صحابہ مراد ہے تصدیق کرنے والے، اور تمام کفار ہے کذب جھوٹ بولنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان بیان فرمائی، تو اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ علیہ رضوان کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا قل، اے محبوب تم فرماؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی گناہ کر لیے۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، یعنی اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ کرو، اور اس کے حضور گردن جھکا دو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب کی طرف سے بات اتاری گئی، یعنی قرآن پاک کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ قرآن کریم فرقان حکیم کا یہ مضمون ہمیں اللہ کی رحمت کی امید دلا رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے حضور اپنی گردن کو جھکانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گناہ کر کے شرمندہ ہو جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے۔ گناہ کرنا، پھر اس پر اڑ جانا، ضد کرنا، پھر اس گناہ کو کرنا، پھر اس گناہ پر مزید گناہ کرنا، مزید گناہ کرنا، یہ بندے کا کام نہیں۔ بندے کا کام ہے اگر گناہ ہو گیا تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، اس کے حضور جھک جائے، توبہ کر لے، صلاۃ توبہ پڑھ لے، کوئی نیکی کا کام کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ حدیث پاک میں مثال دی کہ ایک شخص ایک صحرا میں سفر کر رہا ہے اور وہ ایک اونٹ پر سوار ہے اور اس اونٹ پر اس کا کھانے پینے کا سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک جگہ پر تھک ہار کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہے، تو ابھی وہ آرام کر ہی رہا ہے کہ اس نے دیکھا کہ وہ اونٹ جو ہے وہاں سے کہیں چلا گیا۔ اب اتنا طویل صحرا ہے، اس صحرا کے اندر جنگل بیابان میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، جو کچھ تھا وہ تو اونٹ پر رہ گیا اور وہ چلا گیا، اور یہ آدمی اس کی تلاش کرتا رہا۔ تلاش کر کے جب تھک گیا، تھک کر آخر اس نے سوچا کہ اب تو یہاں زندگی کا کوئی اثر نہیں رہا، موت ہی ہے، تو ایک جھاڑی کے سائے میں یہ شخص موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ نہ کھانا پینا ہے، نہ کوئی سایہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب ایسی حالت میں جب یہ موت کا انتظار کر رہا ہے آنکھیں بند کر کے، تو اسے آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی آیا ہے۔ آنکھ کھولی تو وہ اونٹ جس پر سارا ساز و سامان اور کھانا پینا تھا وہ اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ کتنا خوش ہوگا؟ یہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے خوش ہو کر کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ خوش ہو کے یہ کہنا تھا، لیکن اتنا خوش ہوا کہ الفاظ الٹے ہو گئے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ اتنا خوش ہوا، حدیث پاک میں مثال دی، فرمایا اس نے یہ کہہ دیا، خوشی میں الفاظ ہی اس کی زبان سے پھسل گئے۔ فرمایا جتنا یہ بندہ خوش ہوا، اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے سچی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس رب کی کتنی رحمت ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ اس طرح مٹاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ جنہوں نے گناہ لکھے تھے، جو گناہوں پر گواہ تھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ زندگی کا ہر سانس ایک پیغام ہے، امانت ہے ہمارے پاس۔ آج توبہ کر لیں، وہ رب معاف کر دے گا۔ پھر گناہ کی طرف واپس کبھی جانے کا ارادہ نہ ہو اور اللہ سے نادم اور شرمندہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ دل کو پھر پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی عادت بنا لیں، رات کے پہر میں اٹھ کر سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں آپ، تو اس وقت 2 نفل توبہ کے پڑھ لیا کریں۔ اگر اس وقت نہیں تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، اشراق چاش کے وقت پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عادت بن جائے گی، تو پھر توبہ کرنے کی عادت رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا، علم والا ہے۔ غافر الذنب، اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا۔ وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا۔ شدید العقاب، سخت عذاب کرنے والا۔ ذی الطول، بڑے انعام والا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ غافر الذنب بھی ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن وہ سخت پکڑنے والا بھی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہے۔ اسے خوف ہو کہ اگر اس نے پکڑ لیا تو اس کا عذاب بڑا شدید ہے، اور امید یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوف و امید کا عالم کیا تھا، جن کی بات پر اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں اور ایک شخص جہنم میں داخل کیا جائے تو عمر کو خوف ہے کہ وہ عمر نہ ہو، اور فرمایا اگر یہ کہا جائے کہ سب جہنم میں چلے جائیں اور ایک شخص جنت میں جائے تو عمر کو امید ہے کہ وہ عمر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوف کے درمیان بندہ رہے، بے لگام نہ ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، بہت سخت پکڑنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے محفوظ زندگی عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا، اس نے دلوں کو نرم کر دیا۔ اللہ کریم نے ہمیں کتنے پیار سے قرآن میں اپنی طرف آنے کا حکم دیا، ایسا پیار کون کر سکتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، فرماتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، مانگتے رہو، میں قبول کروں گا۔ قرآن میں بیان کر دیا استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ قبول کی کچھ شرطیں ہیں، دعا قبول ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ دعا خلوص سے کرے، اللہ سے لو لگا کر خلوص کے ساتھ دعا مانگے۔ فرمایا دوسرا یہ کہ جب دعا کرے تو پھر دل کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، زبان پر دعا ہے، تو اب کسی اور کی طرف خیال نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ وہ دعا جو مانگ رہا ہے کسی ایسے کام کے لیے نہ ہو جس کو اللہ نے منع کیا ہے، امر ممنوع نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس سے منع نہیں کیا وہ مانگے، جس سے اللہ نے منع کیا کہ یہ مت طلب کرو، یہ ناجائز ہے، تو پھر وہ مانگنا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ بے یقین آدمی پتہ نہیں مانگ رہا ہوں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو قرآن تو فرما رہا ہے کہ استجب لکم، تم مانگو میں قبول کروں گا، تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میرا رب ہی تو ہے جو میری پکار کو سن رہا ہے اور وہ ضرور مجھے عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ پانچویں شرط یہ ہے کہ شکایت
نہ کرے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی، شکایت نہ کرے، دعا کرنے کے بعد پھر لوگوں سے نہ کہے۔ دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے، پھر لوگوں سے شکوہ کیا کرے گا؟ اللہ کا شکوہ بندوں سے کرے گا، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ تو دعا کر لی، بس یقین رکھے کہ میرا رب مجھے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا جب ان شرائط کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے یا تو اس کی مراد اس کو دنیا میں جلد دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یا ایک تفسیر میں فرمایا کہ میدان محشر میں ایک شخص آئے گا اور وہ نیکیوں کے بہت بڑے بڑے پہاڑ دیکھے گا اور پوچھے گا یا اللہ یہ کس کے لیے؟ اللہ فرمائے گا یہ تیرے لیے۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، تو اللہ کریم فرمائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، میں نے تیرے لیے آج سنبھال کر رکھی۔ اس وقت وہ بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں مجھے کچھ نہ ملتا، دنیا میں قبول نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو دارالغرور تھا، یہ دارالخلود ہے، یہاں اصل نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے دعا مانگنے کے بعد بس اللہ چاہے جو عطا فرمائے، اور وہ رب بہتر ہی عطا کرنے والا ہے، اس یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ اور دعا کے لیے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا خود ایک عبادت ہے، دعا ہے عبادت، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد کرے، اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگے۔ اور سنت انبیاء علیہم السلام کی بھی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آل و اولاد و اصحاب کا وسیلہ پیش کرے، اللہ کی رحمت کا وسیلہ پیش کرے، اور پھر آخر میں بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ کیوں کہ جو دعا درود و سلام کے بغیر ہو، فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکتی رہتی ہے۔ قبول کب ہوتی ہے؟ جب اول و آخر رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ تو جب بھی آپ دعا مانگیں تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، درود بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، یا پھر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، کوئی بھی درود شریف پڑھ کے پھر آپ دعا مانگیں۔ اور دعا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے خشوع خضوع توجہ کے ساتھ مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے دعا مانگتے رہیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، خیال رب کی بارگاہ کی رحمت کی طرف ہے اور دعا مانگ رہے ہیں، وہ اللہ کریم ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کثرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے والوں میں شامل فرمائے۔ قل، تم فرماؤ، انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، آدمی ہونے میں، تم فرماؤ آدمی ہونے میں یعنی بشر ہونے میں تمہیں جیسا ہوں، مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو۔ ویل للمشرکین، اور خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن نے حضور کو فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہونے میں، آدمی ہونے میں تمہارے جیسا ہوں۔ کیا مراد ہے؟ کہ میں ظاہر میں دیکھا بھی جاتا ہوں، میری بات سنی جاتی ہے،
میں تمہارے درمیان موجود ہوتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہیں میں سے یعنی تمہاری جنس سے انسانوں کی جنس سے پیدا کیا ہے، تو تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میری بات تمہارے دل تک نہیں پہنچ سکتی؟ اصل میں یہ خطاب قرآن میں جہاں بھی ہے وہ کافروں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جہاں بھی اپنی بشریت کا اظہار کیا وہاں خطاب کس سے تھا؟ کفار سے تھا، کہ کفار حضور علیہ السلام کی بشریت کے بارے میں کہتے تھے آپ تو کھاتے پیتے ہیں، آپ تو بازار میں چلتے ہیں، آپ تو نکاح کرتے ہیں، تو پھر آپ رسول کیسے ہو گئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں جن بھی نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لباس بشریت میں بھیجا ہے۔ تو تمہارا مجھے دیکھنا، میری بات کو سننا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حق قبول کرنے کے لیے مجھے تمہارے سامنے رکھا ہے اور اللہ نے مجھے اپنی دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے کافروں کو تو یہ فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشریت میں ہوں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام نے صوم وصال رکھا۔ صوم وصال سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے متصل روزہ رکھا بغیر افطار کے، ایک وقت افطار آیا تو پھر دوسرے دن کا روزہ رکھ لیا۔ صحابہ نے دیکھا حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں، یعنی ایک روزے کے ساتھ دوسرے روزے کو ملا رہے ہیں، افطار نہیں کر رہے، تو صحابہ میں سے بھی بعض نے کہا ہم حضور کی پیروی کرتے ہوئے صوم وصال رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ اب ان کی حالت یہ ہوئی کہ وہ کمزور اور لاغر ہو گئے، عبادت میں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ پیش ہوئے تو ان کی حالتیں کمزور ہو چکی تھیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے اب صحابہ سے فرمایا، ادھر کافروں کو کیا فرمایا کہ میں بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، لیکن صحابہ کو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میری مثل تم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ پتہ کیا چلا کہ کفار سے جب حضور نے خطاب کیا کہ وہ نبوت کے پیغام کو قبول کریں، قرآن کو قبول کریں، تو ان کو بتایا گیا، لیکن امت کو عقیدہ کیا دیا؟ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کوئی بھی نہیں ہے، تم اس طرح صوم وصال نہیں رکھ سکتے۔ حضور کی طاقت، حضور کی قوت، اللہ اکبر، ساری کائنات کی قوتیں ایک طرف ہیں، رسول اللہ کی قوت ایک طرف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں کھلایا پلایا جاتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میری شانیں الگ ہیں۔ اور بشریت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضور کی بشریت جیسی بشریت کسی کی بھی نہیں ہے۔ حضور ہیں بشر، حضور ہیں بشر، مگر بے مثل و بے مثال بشر ہیں۔ حضور کی کسی شے کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضور کی نورانیت تو سبحان اللہ، حضور کی جو نورانیت ہے اس کی شانیں بڑی وراء الورا ہیں، اور حضور علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ تو آج تک کسی پہ آشکار نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اچھا یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ کون ہے؟ پوری امت میں سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، لم یعرفنی حقیقتا، فرمایا کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا غیر ربی، میرے رب کے سوا۔ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر کو فرمایا، اور کسی صحابی کو نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر کو فرمایا، کیونکہ سب سے زیادہ حضور کے قریب حضرت ابو بکر صدیق تھے۔
ان کے سینے میں وہ راز تھے جو کسی اور پر نہیں کھلتے تھے، لیکن ان کو بھی فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان، تو حضور کی بشریت کو کون جانے گا؟ اور ظاہر سراپا حضور کا، اللہ، حضور جیسا کون حسین ہو سکتا ہے؟ حضور جیسا کون حسین ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک شے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت میں مثال نہیں ہو سکتی اس کی۔ اب جو اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ بھی چلتے ہیں، وہ چلتے ہیں لیکن کہاں تک جاتے ہیں؟ یہ بھی بتاؤ نا، وہ چلتے ہیں تو سدرۃ المنتہا سے اوپر چلے جاتے ہیں، چلتے ہیں، وہ چلتے ہیں تو پھر ان کا چلنا کیسا ہے؟ وہ صرف کیا مدینے اور مکے میں چلتے ہیں؟ کیا صرف وہ اس زمین پہ چلتے ہیں؟ اللہ اکبر، جی ان کی بھی آنکھیں ہیں، تو یہ بھی بتاؤ نا وہ آنکھیں دیکھتی کہاں تک ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ ان کے بھی کان ہیں، تو یہ بتاؤ نا ان کے کان سنتے کہاں تک ہیں؟ حضور زمین پر بیٹھتے ہیں اور ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، نعمان بن حارثہ وہ شہید ہو گئے ہیں، حضور آپ مجھے ان کی خبر دیں یا مجھے رونے کی اجازت دیں اپنے بیٹے پہ۔ حضور نے فرمایا مائی تو پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا جنت کی نہروں میں غسل کر رہا ہے۔ حضور کے کان ہیں، حضور کے کان ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یا بلال سمیت دفن علیک، اے بلال جب میں جنت میں گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آواز چلنے کی سنی۔ حضور آسمانوں پر ہیں، آسمانوں سے اوپر 8ویں جنت میں، جنت کے کون سے بالا خانے میں حضور ہیں، اور بلال کے قدموں کی آواز حضور سماعت کر رہے ہیں۔ حضور زمین پر بیٹھ کر عرشوں کی خبریں دیتے ہیں۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ وہ ہماری مثل ہیں؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی جرأت، اتنی بڑی بے ادبی، کوئی یہ کہے کہ وہ ہماری مثل ہے؟ نہیں نہیں، ان کی مثل کوئی نہیں ہے، یہ کہا کرو۔ وہ حضور خود فرما رہے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، حیدر کرار نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں، کوئی نہیں حضور کی مثل۔ حضور جیسا اللہ نے کوئی نہیں بنایا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت نے تو بات ہی ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا اے محبوب آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کیسے بنایا؟ فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا آپ کے رب نے ویسا بنا دیا۔ یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھے نا، اگر صحابہ حضور کو اپنی مثل سمجھتے تو بتاؤ حضور کے وضو کے پانی کے قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو آج کسی کے لیے ہے یہ حکم؟ آج کسی کے لیے حکم نہیں ہے کہ اس کے وضو کا پانی آپ پئیں، اس سے کوئی اس کے وضو کا نہیں، وضو کا پانی یہ مستعمل ہے، اب یہ پاک کرنے والا نہیں رہا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ابھی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے اس بات کی۔ صحابہ علیہم رضوان حضور کے دہن سے جو تھوک مبارک جدا ہوتا صحابہ اس کو ہتھیلی پہ لیتے تھے، نہ صرف ہتھیلی پہ لیتے، اپنے چہروں پر ملتے تھے، اور وہ اسے لوح محفوظ کی شبنم سے بھی اعلیٰ اور رفع سمجھتے تھے، وہ اسے آب حیات سمجھتے تھے، جان سے پیارا سمجھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے مس ہونے والے ایک ایک قطرے کو۔ اگر اپنی مثل کہا جائے تو پھر تو سب کچھ ہی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھنے لگوائے، یعنی حجامہ کروایا حضور نے، خون مبارک حضور کا جسم سے جدا ہوا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضور نے وہ خون مبارک دیا اور فرمایا اس کو کہیں پر زمین میں دفن کر دو، تدفین کر دو اس خون کی کسی جگہ پر۔ وہ گئے، واپس آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین نے آ کر کہا، ایک روایت میں ہے کہ صحابی آئے، جب عبداللہ بن زبیر واپس آئے تو پوچھا یا رسول اللہ ان سے پوچھئے، عرض کی یا رسول اللہ ان سے پوچھئے انہوں نے اس خون کا کیا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا اس کو زمین میں کہیں رکھ دو، لیکن میں نے بڑی جگہ ڈھونڈی، مجھے پوری روئے زمین پر کوئی جگہ نظر نہیں آئی کہ آپ کا خون مبارک ہو، آپ کا خون مبارک ہو اور اس کو میں کہیں زمین پر رکھوں۔
اور عبداللہ بن زبیر کا عشق تو یہی ہے، آسمانوں میں بھی اگر ان کو اختیار دیا جائے کہ جاؤ کہیں اور رکھا ہو تو آسمانوں میں بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا پھر کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو پی لیا۔ باپ کا خون ناپاک ہوتا ہے، ماں کا خون ناپاک ہوتا ہے، بیٹے کا خون ناپاک ہوتا ہے، بیٹی کا خون ناپاک ہوتا ہے، خون ناپاک ہے، قرآن نے فرمایا خون کیا ہے؟ ناپاک۔ کپڑے پہ لگ جائے گا، کپڑے ناپاک ہیں، باپ کا خون لگ جائے، ماں کا خون لگ جائے، استاد کا خون لگ جائے، مولوی کا خون لگ جائے۔ رسول اللہ کا خون جب انہیں ملا تو انہوں نے پی لیا۔ اب صحابی کا عقیدہ کیا ہوا؟ حضور ہماری مثل ہیں جی؟ عبداللہ بن زبیر کا عقیدہ کیا ہوا؟ ہماری مثل ہے حضور۔ اب سنیں، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا نا حضور ہماری مثل نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تم نے اس خون کو پی لیا، اب تمہیں زندگی بھر کبھی پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی، اور عبداللہ جہنم کی آگ بھی تمہیں چھو نہیں سکتی ہے۔ اگلی بات، صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر نے جب سے رسول پاک علیہ السلام کے خون مبارک کا ادب تعظیم کرتے ہوئے اسے پی لیا، عبداللہ بن زبیر کے جسم سے خوشبو کے فوارے پھوٹتے تھے۔ جواہر البحار میں لکھا ہے، یہ حدیث پاک جواہر البحار میں ہے کہ ان کے جسم سے خوشبو کے فوارے پھوٹتے تھے۔ نہ صرف اتنا تھا بلکہ عبداللہ بن زبیر وہ ہیں جنہوں نے حجاج بن یوسف سے مقابلہ کیا جب اس نے مکۃ المکرمہ پر حملہ کر دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہی وہ مرد حر تھا جو حجاج بن یوسف کے مقابلے پہ کھڑا ہوا تھا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو اس نے آپ کی لاش مبارک کو لٹکا دیا، لیکن آپ کا جسم مقدس جو لٹکا ہوا تھا اس سے بھی خوشبو کے فوارے پھوٹ رہے تھے، خوشبو کے فوارے پھوٹتے تھے، جسم مبارک میں تغیر نہیں آیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی تھیں، آپ صدیق اکبر کے نواسے تھے، حضرت اسما بنت ابی بکر بوڑھی ہو چکی تھی، بڑھاپے میں گزری، اپنے بیٹے کی لاش کو لٹکا ہوا دیکھا، لیکن وہ ماں بھی کیسی ماں تھی، قدم نہیں ڈگمگائے ان کے، کیونکہ بیٹا حضور کی عزت ناموس اور دین کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ کہا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میرے سوار کو سواری سے اتار دے؟ سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا، یہ جملہ کہا بس۔ تو یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، اور اس عقیدے کو ماننے والوں کا پھر حال دیکھ لیں آپ۔ ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کوئی بھی اور اس عقیدے پہ جو جائے گا قبر میں اس کا جسم بھی سلامت رہے گا۔ کھول کے دیکھ لینا، ابھی بھی کہتے ہیں جو ان کے مر گئے ان کو بھی کھول لیں، اور جو ہمارے وصال کر چکے ان کو بھی کھول لیں۔ سیدھی سی بات ہے، سچا عقیدہ ہوگا تو بچت ہوگی، ایمان پہ بچت ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں قبر میں جائیں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ ہماری مثل ہے، جی یہ کہا کرتا تھا کہ ہماری مثل ہے۔ قرآن سے پوچھو نا یہ کس کی مثل ہے؟ قرآن فرماتا ہے رسولوں میں کوئی ان کی مثل نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ تو رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، رسولوں میں کوئی ان کی مثل نہیں ہے۔ تو ہم سے جب پوچھا جائے گا کیا کہا کرتا تھا تو ہم یہ جواب دیں گے نہیں، ہمارا جواب یہ ہوگا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ تھا، خلق سے اولیاء، لوگوں میں سے بنتے ہیں اولیاء، اولیاء سے رسول، انبیاء رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے؟ کفار سے جو خطابات ہیں ان کو بندہ کہے جی یہ تو قرآن میں آیا انا بشر مثلکم، تو کم سے مراد سارے مفسرین نے فرمایا حضور کافروں سے بات کر رہے ہیں۔ صحابہ سے جب حضور نے بات کی تو یہی کی ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ کوئی حضور کی مثل، مثل و مثال ہی نہیں ہے حضور کی۔ حضور کو اللہ نے بے مثال بنایا۔ اگر مثال تو دور کی بات ہے نا، حضور کا سایہ ہی نہیں بنایا۔
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور دھوپ میں ہمارے پاس تشریف لاتے، حضور کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ جب سایہ نہیں بنایا تو بندہ کون ان کی مثل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! حضور کے حسن جیسا حسن کسی کے پاس نہیں، حضور کے کمالات جیسے کمال نہیں، حضور کے علم جیسا علم نہیں، حضور کے اخلاق جیسے اخلاق نہیں، حضور کی عادات جیسی عادات نہیں۔ حضور کی اداؤں کی بات یہ ہے، بے بناوٹ ادا پہ بے حد درود۔ بے بناوٹ ادا، ادا بھی ہے اور بے بناوٹ ہے۔ حضور کی یہ شان ہے، حضور کو کوئی چیز بناوٹی نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ بے بناوٹ ادا پہ بے حد درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی باتیں حضور کا غلام کبھی نہیں کہہ سکتا۔ حضور کا غلام تو یہی کہتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یعنی تناہی جو ہے نا، کسی چیز کی انتہا ہو جانا، اوصاف کی انتہا ہو جانا، خوبیوں کی انتہا ہو جانا، کمالات کی انتہا ہو جانا، یہ بھی عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یا رسول اللہ، آپ کے اوصاف میں یہ عیب ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی انتہا ہو جائے، انتہا تو عیب ہوتی ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پوتے شیخ صالح درود و سلام لکھنے لگے۔ ایک درود لکھا، ایک سطر میں حضور کا ایک نام لیا، دوسری سطر میں دوسرا نام لیا، تیسری میں تیسرا نام لیا، پوری کتاب تنبیہ الانام لکھ دی۔ ایک دفعہ بھی وہ نام ریپیٹ نہیں کیا جو ایک دفعہ ایک جگہ لے لیا تھا، ہر بار نئے لقب سے رسول اللہ پر درود و سلام کرنا۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کیونکہ بندہ حیران کب ہوتا ہے؟ جب اس کی عقل ختم ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان عقل میں آنے والی، عقل میں آ جائے وہ تو معجزہ نہیں ہوتا، جو عقل سے ماورا ہو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو حضور کی تو عظمتیں ایسی ہیں، ایسے گندے عقیدے گھڑ کے یہ انگریزوں نے دیا پیسہ۔ 1857 میں جب انگریز یہاں قابض ہوا نا، تو اس نے یہی کام کیا۔ اس نے کہا ہم رہیں یا جائیں لیکن مسلمانوں کا ایمان کیسے خراب ہو۔ اصل ٹارگٹ تو ان کا یہ تھا۔ انہوں نے پیسہ دیا اسماعیل دہلوی کو، پیسہ دیا اشرف علی تھانوی کو، انہوں نے پیسہ دیا قاسم نانوتوی کو، انہوں نے پیسہ دیا رشید گنگوہی کو، خلیل امبیٹوی کو، اور اس کے علاوہ انہوں نے دارالعلوم بنوائے، انہوں نے کتابیں لکھوائیں، انہوں نے یہ تحریک چلا دی کہ رسول اللہ کی ذات کو مسلمانوں کے درمیان متضاد کرو اور ہلکی باتیں کرو حضور کے بارے میں۔ اور کیسے ورغلایا کہ وہ تو ہماری مثل بشر ہیں۔ تو پھر چلیں، اگر یہی بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ چلتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں، ان کے پیر ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں، تو پھر یوں بھی کہنا چاہیے کہ تمہارے جو بڑے بڑے مولوی ہیں یا تم خود ہو، فرعون کی بھی آنکھیں تھیں جی، فرعون کے بھی کان تھے، فرعون بھی دیکھتا اٹھتا چلتا پھرتا تھا، ابو جہل بھی اٹھتا پھرتا چلتا پھرتا دیکھتا تھا جی، وہ بھی منہ سے بک بک تو کرتا تھا نا، زبان اس کی بھی تھی، وہ تو اشعار بھی پڑھتا تھا، ابو الحکم بھی کہلاتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر یوں کہا جائے کہ تیرے ابا اور فرعون میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ وہ بھی بشر یہ بھی بشر۔ سبحان اللہ نہیں کہا آپ لوگوں نے؟ بھائی نمرود میں اور تیرے ابا جی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بشر یہ بھی بشر۔ شداد میں، حامان میں، ابو جہل میں، ابو لہب میں، عتبہ میں، شیبہ میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ وہ بھی بشر یہ بھی بشر، وہ بھی بشر یہ بھی بشر، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو کوئی قبول نہیں کرے گا ابا کی گستاخی، نہیں نہیں، ہمارے ابا تو مومن تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم ملانے جا رہے ہو، فرعون سے کیوں نہیں ملا لیتے؟ پھر سیدھی سیدھی بات ہونی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل اللہ نے کوئی نہیں بنایا، قسم بخدا حضور علیہ السلام کی مثل کوئی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، ہمارے تو آقا ہیں۔
ہمارے تو آقا ہیں، ہمارے تو ملجا ہیں، ماوا ہیں، مولا ہیں۔ جی ہاں، کیوں نہیں ان لوگوں کی زبانوں پر درود تاج آتا؟ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ کیوں نہیں آتا ان کی زبانوں پر؟ کیونکہ اندر گند بھرا ہوا ہے کہ وہ تو ہماری مثل ہیں، ہمارے اندر نور ہے، ہم کہتے ہیں نہیں صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین، ہم تو یہ کہتے ہیں حضور کو، تو پھر تم سید المرسلین کہو اور کہو ہماری طرح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سید المرسلین ہے، جب رحمت للعالمین ہے تو ہماری مثل کیسے ہو گئے؟ تم یا تو تم یہ کہو ہم بھی رحمت للعالمین ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شانیں کسی اور کی شانیں نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تیری محبوب کی یاد میں اللہ تو نے جو توفیق دی یہاں بیٹھنے کی، حضور کا ذکر کرنے کی، قبول فرما۔ ہمیشہ ہمیں ہماری نسلوں کو حضور کی غلامی کے لیے مقبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی برکات عطا فرما۔ محبوب علیہ السلام کی عزت شان ناموس ختم نبوت کی پہرے داری نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ختم فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما۔ اے اللہ بے سکونوں کو سکون عطا فرما، بے قراروں کو قرار عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، جن کے ماں باپ یہ دونوں میں سے ایک انتقال کر گئے، میرے مولا اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما۔ اولاد کو ماں باپ کا تابع فرمان بنا، اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔